یہ قوم کے واسطے بوجھ بنے گا یا قوم کے نیا کو ترانے والے ہوگا معلوم نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لطیف ہیں، وہ ابتدا جو ہر ایک کی یکساں ہو رہی ہے۔ جو ڈاکو بنے گا اس کی ابتدا بھی وہی ہے، اور جو وقت کا بخاری ابو حنیفہ اور یوں کہیے کہ بہت بڑا لیڈر بننے والا ہے، اس کی ابتدا بھی ویسی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ لطیف ہیں، اپنی تدبیروں کو غیر محسوس اور غیر مرئی طریقے پر لے کے چلتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا معاملہ، اس لیے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، اللہ لطیف بھی ہیں اور خبیر ہیں، یعنی باخبر ہو کر کے اپنے ان تدبیروں کو اس انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اٹکل پچو نہیں ہوتا کہ صاحب وہ سارے دائرے اور سارے سرکل بن گئے ایک پینسل لے کر کاغذ پر اور بنا، ارے بھائی یہ تو بہت اچھا ڈیزائن بن گیا، ہاں بس اچھا بن گیا۔ یہ نہیں ہے، پہلے سے جو پلان ہے، جو پہلے سے ارادہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک اسی کے مطابق نقشے بھرے جاتے ہیں۔ لطیف خبیر، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر فرمایا کہ اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مکان تو بنانا تھا مگر افسوس یہ ہے کہ جیسا مکان بنانا چاہ رہے تھے ویسا نہ بن سکا، کیونکہ اس کے واسطے فلانا قسم کا مٹیریل جو ہے وہ مارکیٹ میں نہ مل سکا۔ یہ صورت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ آسمان اور زمینوں میں ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، اور پھر وہ لطیف ہے، پھر وہ خبیر ہے، وہ اپنے سارے پلان اور سارے منصوبے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ پورا کر دیتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ غنی ہے، غنی محتاج کے مقابلے میں آتا ہے، اور الحمید وہ قابل تعریف ہے، اس کے سارے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں کہیں آپ اس میں عیب نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ کو اس کا کمال نہ بھی سمجھ میں آ رہا ہو فوری طور پر، آگے چل کر خود ہی پتہ چل جائے گا اللہ نے یہ کام کیوں کیا تھا، اللہ نے یہ چیز دنیا میں کیوں رکھی تھی، خود معلوم ہو جائے گا۔ تو واقعی ہے کہ آج سانپ بچھو کیوں رکھے اللہ نے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا یہ تکلیف دہ چیزیں کیوں رکھی اللہ نے، لیکن سائنٹسٹ بعض دفعہ اپنے سائنسی تجربات کی بنیاد پر کسی ایسے پوائنٹ پر پہنچ کر کہتا ہے او ہو معلوم ہوتا ہے سانپ کا فائدہ یہ ہے، بچھو کا فائدہ یہ ہے، پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا فائدہ یہ ہے، بات کسی پوائنٹ پر سمجھ میں آ جاتی، مگر اللہ تو علیم اور خبیر ہیں، ان کے سارے کام جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ الحمید اور المحمود، ان دو میں فرق ہے۔ محمود بھی قابل تعریف کو کہتے ہیں اور حمید بھی قابل تعریف کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق یہ ہے محمود تو اس کو کہتے ہیں جس کی آپ تعریف کریں، صاحب ہاں یہ صاحب واقعی بہت اچھے ہیں، لوگ بھی کہنے لگے ہاں بہت اچھے ہیں، کیوں بھائی لوگ تعریف کرتے ہیں ان کی، سبھی تعریف کر رہے ہیں تو اچھے ہی تو ہے نا۔ اور الحمید کے معنی یہ ہے وہ کسی کے تعریف کرنے سے قابل تعریف نہیں، وہ اپنی ذات سے جو ہے حمید ہے، تم تعریف کرو کہ نہ کرو وہ تو قابل تعریف ہی ہے، تم تعریف کرو گے تمہارا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے مریدہ می پرند کیا ہے پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند، وہ نہیں ہے کہ پیر صاحب میں تو کوئی کمال ہے نہیں، مریدوں نے ڈھنورے پیٹ پیٹ کر پیر صاحب کو بڑا بنا رکھا، اللہ کے یہاں معاملہ وہ نہیں ہے۔ دنیا سب کے سب اللہ کا انکار کر بیٹھے، اللہ پھر بھی اپنی انہی اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ قابل تعریف رہیں گے، یہ الحمید۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، فرمایا کیا نہیں دیکھا تم نے، یہاں تک تو اللہ کی قدرت اور علم کا تذکرہ ہے، آگے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے تمہارے واسطے خدمت پر لگا دیا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اندر موجود ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ہر چیز جو ہے وہ ہماری خدمت کر رہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ بھائی بیل ہے، میری کیا خدمت بیل کر رہا ہے صاحب، مثلا میری تو کوئی خدمت نہیں کر رہا، مگر وہ ہماری خدمت ہو رہی ہے۔ کس طرح ہو رہی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ کسی کسان کے ہل میں بیل جتا ہوا ہے، وہ کسان ہل چلا رہا ہے، اس سے کھیتیاں اگیں گی، کھیتیاں کٹیں گی، غلہ تیار ہوگا، ہمارے کھانے میں آئے گا۔ ہر چیز جو ہے وہ خدمت پر لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ نہیں کہ جاندار اور بے جان چیزوں کو زمین میں اس انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے۔
فرمایا والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور اللہ نے کیسا سسٹم بنا رکھا تمہارے لیے، کشتیاں دوڑ رہی ہیں سمندروں کو سینے کو چیرتے ہوئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ ہی نے سارے انتظامات کر کے دیے تم کو، اور تم کہاں سے لے کر آئے تھے ان ساری چیزوں کو۔ پھر پانی کے اوپر چلنا اور ہواؤں کا موافق ہونا، یہ سارا کا سارا نظام اللہ کی طرف سے ہے۔ تو زمین کی چیزیں بھی تمہاری خدمت پر لگی ہوئی ہیں اور پانی کی چیزیں بھی تمہاری خدمت پر لگی ہیں، خود پانی خدمت پر لگا ہوا ہے۔ تو پہلے آیا تھا آسمان سے پانی کا برسنا، معلوم ہوا کہ فضائیں خدمت پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آیا زمین کا تذکرہ، معلوم ہوا کہ زیر قدم زمین جو ہے وہ خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ پھر آیا پانی کا تذکرہ کہ پانی جو ہے وہ خدمت پر لگا ہوا ہے، سمندر کا پانی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، یہی دنیایں ہیں ہماری، اور یہ سب ہماری خدمت کر رہی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فضاؤں سے اوپر آسمان ہے، چاہے وہ بادل ہوں یا بادلوں سے اوپر حقیقی آسمان ہو۔ وہ ایک چوتھی چیز رہ گئی، فرمایا وہ کس طرح خدمت کر رہی تمہاری، وہ بھی بتائیں ہمیں۔ فرمایا کہ اسی نے آسمان کو روکا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے اس بات سے کہ وہ زمین کے اوپر گر پڑے۔ بغیر ستون کی چھت ہے جو ٹھہری ہوئی ہے، وہ اگر اس کا کوئی حصہ گر جائے تو بچو گے؟ فرمایا کہ ہم نے اس کو روک رکھا ہے، گرے تو اللہ کے حکم سے گرے، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ستون کھڑے ہوئے ہیں اس پر رکا ہوا ہے تو اللہ کا کیا احسان کہ اگر ٹھہرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے حکم سے روک رکھا ہے، اس کی حکم جو ہے اسی نے لگام دے رکھی آسمانوں کو۔ تو اگر بادل مراد ہیں آسمان سے، جیسا کہ قرآن حکیم میں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، تو آسمان کا وہاں لفظ بادلوں کے لیے بولا گیا۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ ہر زبان کے محاورے میں آسمان کا لفظ جو ہے وہ سر سے اوپر کی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، فضاؤں کے لیے بھی بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اردو میں بھی اور آپ انگلش میں بھی کہیں گے ذرا آسمان پہ دیکھنا کیا اڑا جا رہا ہے، اور بھائی آسمان پہ کہاں اڑا، یہ تو چند جو ہے چند 100 اور چند 1000 فٹ کی بلندی پر کوئی چیز اڑ رہی ہے، لیکن ہر اوپر کی چیز کو آسمان بول دیتے ہیں، تو بادلوں کے لیے بھی آسمان بولا جاتا ہے۔ تو یہاں اگر بادل مراد ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر بادل سے قطرہ قطرہ پانی نہ گرے اور بادل کے ٹکڑے کو پورے کو اللہ گرا دیں، کیا ناممکن چیز ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا، اور یہ ہو بھی چکا ہے۔ تو میں آج سے 25 سال پہلے کشمیر کے ایک گاؤں میں بادل کا پورا ٹکڑا ہی گر گیا تھا، کئی آدمی اس میں جو ہے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بھی اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو قطرہ قطرہ پانی کا بڑے حساب سے گراتے ہیں اللہ، پورے بادل کو نہیں گراتے۔ تو اگر السماء سے مراد بادل ہیں تب تو یہ، اور اگر آسمان حقیقی مراد ہے تو وہ بھی کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ گیسز، ایک وہ بخارات ہیں، ایسی ہلکی چیز، لیکن اس کو اللہ نے اپنے حکم کے لگام سے اور اس کے رسیوں سے اس طرح باندھا ہوا ہے کہ مجال ہے کہ اس کا کوئی حصہ اپنی جگہ سے ہل جائے، مگر جب قیامت آئے گی تو اللہ کا حکم ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے گی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں کے ساتھ مہربان اور شفیق ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ نے اس لیے بنا رکھا ہے بربنائے شفقت، وہ کسی کا قرضہ نہیں جس کو چکا رہے ہیں اللہ۔ تو مہربان ہے تو مہربان ہے تو مہربان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ سرکشی کا، خرمستیوں کا، غفلت کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، یہ کہ عاجزی کا، انکساری کا، احسان مندی کا، بندگی کا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہ اتنے احسانات جو ہیں وہ آسمان، فضا اور زمین اور سمندر کا پانی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہر آدمی کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ خدمت کر رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، فرمایا اور آگے چلو، یہ زندگی کس کی دی ہوئی ہے؟ زندہ ہو تو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، یہ زندگی خود کس کی دی ہوئی ہے؟ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زندگی بخشی، وہی تم کو موت بھی دے گا۔ تو یہ نہیں کہ زندہ ہو گئے اب موت کسی اور کے اختیار میں، اسی کے اختیار میں موت بھی ہے۔ ثم یحییکم، پھر موت فنا کا نام نہیں ہے کہ فنا ہو گئے چلو چھٹی ہو گئی، پھر وہی تم کو دوبارہ زندگی دے گا۔ ان الانسان لکفور، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی یہ انسان کیسا ناشکرا ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری پیدا نہیں ہوتی۔ لکل امۃ جعلنا، یہاں تک تو ہو گئے وہی اللہ کے احسانات، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے، وحدانیت کا۔ بیچ میں ایک اور مسئلے کو لا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جہاں تک دین اور مذہب کے طور اور طریق کا مسئلہ ہے، اس کے لیے
قدم بقدم یہ دیکھتے چلنا کہ بھائی تم کہتے ہو یہ ہمارا مذہب برحق ہے، فلانا مذہب کیا وہ ناحق تھا، باطل تھا؟ صاحب نہیں، فلانا مذہب جو ہے وہ باطل نہیں تھا، تو پھر تمہارے یہاں فلانا کام اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ سمجھ میں آیا نا یہ چیز ہے؟ اس کو فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے کچھ مذہبی طریقے رکھے ہیں، کچھ ہم نے روایتیں رکھی ہیں ہر مذہب کے اندر. فلا ينازعنك في الامر، سو یہ لوگ آپ سے پیغمبر شرعی اور دینی معاملات میں جھگڑا نہ کریں. یہ بات کہ آپ کے یہاں فلانا مسئلہ اس طرح کیوں ہے، نماز اس طرح کیوں پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ اس طرح کیوں ہوتی ہے، روزہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، ان معاملات میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے ہر امت کے واسطے الگ الگ طریقہ رکھا ہے، جس کو میں شروع میں بہت بتلا چکا ہوں کئی دفعہ کہ دیکھیے قانون جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جس کو کہیے فنڈامنٹل، جو اس کے دفعات ہوتے ہیں، جس کو کہا جائے کانسٹیٹیوشن، ایک تو وہ ہوتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں بائی لاز. جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا تعلق ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوئی، وہ کبھی نہیں بدلی. کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن؟ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت ہوگی، تم سب اس کے بندے ہو اور اسی نے رسولوں کو بھیجا، ان رسولوں کی اطاعت ہوگی، ان رسولوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. چوتھا مسئلہ یہ کہ زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی ہونی ہے، اور وہاں اچھے اور برے کا حساب اور کتاب ہونا. اچھے لوگوں کو جنت میں جانا ہے، بروں کو جہنم میں جانا ہے. یہ تو ہوا کہاں. اور دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق، اس کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے. یہ ہے کانسٹیٹیوشن، کبھی نہیں بدلا. اب رہ گیا بائی لاز یہ کہ بھائی تم کس طرح سے بزنس کرو گے، کس طرح بیوپار کرو گے، کس طرح سے تمہارا جو ہے وہ کھیتی کا معاملہ ہوگا، یا اسی طرح کس طرح تم اللہ کی عبادت کرو گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بائی لاز کہلائیں گی. حالات اور موسم اور اسی طرح سے زمانہ، اس کے فرق کے ساتھ ساتھ بائی لاز بدلتے ہیں، تو اس میں اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. شریعت میں اگر تبدیلیاں ہوئی ہیں، قوم موسیٰ کی شریعت اور قوم عیسیٰ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان سے اگر کچھ معاملات میں مختلف ہے تو یہ تو ہوگا. اور اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو کیا بات ہے، تم نے جا کر جھگڑا کیوں نہیں کیا عیسائیوں سے، تم نے جا کر جھگڑا اور قوموں سے کیوں نہیں کیا، آخر مسلمانوں سے کیوں جھگڑتے؟ اگر عیسائی اور یہودی اسرائیلی کہلانے کے باوجود ان کے شریعتوں میں فرق ہے اور کوئی جھگڑا نہیں اس بنیاد پر، تو پھر مسلمانوں سے کوئی جھگڑا کیوں ہو؟ یہ اس لیے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت اور قوم کے لیے ایک خاص طریقہ احکام شرعیہ کا رکھا ہے. منسکن کا یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں احکام شرعیہ کا، اس لیے کہ منسک جو ہے یہ لفظ پہلے بھی آ چکا. نسک جو ہے، نسک اور منسک، اس کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی تو آتے ہیں قربانی کے لیے، یہ تو خاص معنی ہے، ایک پرٹیکولر جو ہے اس کے میننگ ہوں گے. اور ایک معنی آتے ہیں عام احکام کے، بلکہ اس میں بھی دو درجے ہیں. یوں کہ یہ کہ ایک تو بہت زیادہ پرٹیکولر مخصوص قربانی، دوسرا تھوڑا اور وسیع احکام حج، اور تیسرا اور زیادہ وسیع احکام شریعت. نسک کا لفظ تینوں معنی میں قرآن حکیم میں بولا گیا ہے. یہاں جو ہے منسکن وہ وسیع تر معنی میں ہے شریعت کے لیے. فرمایا ہر امت کے واسطے ہم نے احکام شرعیہ رکھے ہیں جن پر وہ چلتے رہے ہیں. فلا نسک کا اصل معنی ہے چلنا، قدم بقدم چلنا، یہ ہے نسک. سمجھ میں آیا؟ شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اس کو کہتے ہیں جس کے مطابق زندگی گزاری جائے، جس کے مطابق زندگی میں چلا جائے، اسی لیے اس کو منسک کہتے ہیں. تو یہاں کہا ہم نے ہر امت کے واسطے کچھ شریعت خاص طرح کی رکھی جس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں اور چلتے ہیں. فلا ينازعنك في الامر، لہذا یہ شرعی معاملات میں آپ سے جھگڑا نہ کریں. وادع الى ربک، اور آپ برابر اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ رب کی طرف بلانا. انک لعلی ھدی مستقیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ
سیدھے سچے راستے پر ہیں، لہذا آپ اس طرح کی باتوں سے کہ آپ کی نماز کا طریقہ اور کیوں ہے، آپ کے روزوں کا طریقہ اور کیوں ہے، عیسائیوں کے یہاں تو اس طرح ہے اور یہودیوں کا اس طرح ہے، وہ بھی تو آسمانی مذہب تھا، فرمایا کسی طرح کے شک اور شبے میں نہ پڑیں، آپ سیدھے سچے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر آپ سے پھر بھی جھگڑا کرتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ میں تو جتنی بات مجھے اللہ نے کہہ دی میں تم سے کہہ رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ بھئی سیدھی بات یہ ہے، دلیل سے کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے دلیل کام دے گی، اور جو دلیل کے مقابلے میں جہالت بتلائے تو اس کو لیے کیا کہنا چاہیے؟ بھئی اللہ کے حوالے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، پھر وہی بیچ میں ایک مضمون آ گیا تھا، ایک شک اور شبہ کا دور کرنا تھا، پھر وہی مضمون آ رہا ہے توحید کا۔ فرمایا کیا نہیں جانتے کہ اللہ وہ ہے کہ جس کا علم ان ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وسیع القدرت ہونا پہلے بتلایا تھا، یہاں اس کے علم کی وسعت کو بتلایا۔ ان ذالک فی کتاب، اور ایسا نہیں اللہ کا علم کہ جو چیز ہو جائے تو ہو جانے کے بعد اللہ کو پتہ چلا کہ ہاں یہ ہو گیا، بلکہ اس کا علم جو ہے ایسا علم ہوتا تو ہمارے علم اور اللہ کے علم میں کوئی فرق ہی نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں اور سب کا ہے، مگر یہ کہ علم کی یہ حقیقت تو ہماری اور اللہ کی ایک ہی ہوتی، ہمیں کب پتہ چلتا ہے کسی بات کا؟ جب وہ کام ہو جائے۔ لیکن اللہ کا علم ایسا نہیں، اللہ کا علم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو چیز ابھی ہوئی بھی نہیں وہ بھی اللہ کا علم میں ہے، اس لیے اس کو فرمایا ان ذالک فی کتاب، یہ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا رکھا ہے کیا ہونا ہے اور اسی کے مطابق وہ ہوتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں کہ پہلے سے سارے منصوبے بنا لینا، پلان بنا لینا، اس کے مطابق ہونا، فرمایا اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ، اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، کوئی دلیل اللہ کی طرف سے ایسی نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ معبود بنیں گے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ، نہ اللہ نے دلیل اتاری نہ ان کے پاس کوئی ٹھوس علم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم کو فلاں ذریعے سے یہ بات معلوم ہے جس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ یہ معبود ہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، جس کو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ بھئی کیا چیز ہے ان کے پاس کہ جس کی بنیاد پر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی فلانی وجہ سے ان کو معبود بنا رہے۔ نہ تو اللہ نے کہیں اتارا آسمانی کتاب میں کہ دیکھنا میری عبادت کے ساتھ فلاں کی عبادت کر لینا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا نا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کسی اور کو معبود بننے کا مسئلہ ہوتا تو اللہ میاں اس کو کتاب میں نہ بتا دیتے؟ یہ ہے ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کسی کے معبود ہونے کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ، اور نہ ان کے پاس اپنا کوئی ایسا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہوں کہ بے شک ہمیں کسی نے بتایا تو نہیں مگر ہم آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قدرت، ان کا اختیار، اس وجہ سے ہم ان کو معبود بنائے ہوئے۔ فرمایا کوئی علم بھی ان کے پاس نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تب اگر ناحق ظلم کرتے ہوئے کسی کا حق کسی کو دے دیجئے تو کیا ہوگا؟ اس کو ظالم ہی کہیں گے۔ مثلا آپ کا مال میرے پاس ہے اور وہ آپ کا مال آپ کو دینے کے بجائے میں کسی اور کو دے دوں لے جا کر، کیا کہیں گے آپ مجھے؟ ظالم کہیں گے نہیں، بھائی تو ظلم ہے، مال آپ کا دے رہے کسی اور کو۔ عبدیت کس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ معبود ہے، ہمارا ماتھا اس کے سامنے ٹکنا چاہیے تھا، ہماری دعائیں اس کی بارگاہ میں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے یہ سب کام دوسروں کے لیے کیا، یہ ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کا حق تھا جو ہم دوسروں کو دے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، جب یہ شرک بہت آگے پہنچتا ہے تو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ معاملہ ریورس ہو جانا۔ پھر وہ کس طرح ریورس ہو جاتا ہے کہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ اصل تو اللہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنا مزہ ان کو غیر اللہ کے تذکروں میں آتا ہے
اتنا لطف مزہ اللہ کے ذکر میں نہیں آتا، بلکہ اگر اللہ کے اوصاف بتلاؤ، اللہ کی قدرت بتلاؤ، اللہ کی وحدانیت کو بتلاؤ تو اس سے تو اور انقباض ہونے لگتا ہے۔ اسی کو یہاں فرماتے ہیں، ریورس ہو گیا نا قصہ۔ اوروں کی تعریف کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن اللہ کی تعریف کرنے بیٹھ جاؤ تو کوئی اس میں مزہ ہی نہیں آتا، بلکہ اور طبیعت منقبض ہوتی ہے۔ فرمایا جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو، کھلی کھلی دلیلیں والی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ایک ناپسندیدگی دیکھیں گے۔ المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ایسا لگے گا کہ جنہوں نے ہماری آیتیں پڑھی ہیں ان پر اب جھپٹ پڑیں گے، اتنا ان کا غصہ ان کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، اب آپ بتائیے، یہ جاہلانہ بات ہوئی نا، اس جاہلانہ بات کے مقابلے میں آپ کون سی سنجیدگی اور کون سی جو ہے وہ تہذیب اور شائستگی کو لے کر پہنچیں گے؟ فرمایا آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات بتلاؤں؟ کون سی؟ کس سے بری بات؟ یعنی تمہارے جو چہرے پر ناپسندیدگی اور غصہ جو طاری ہو رہا ہے اور تمہارے جذبات جو بھڑک رہے ہیں، اس سے بھی بری بات میں بتلاؤں؟ فرمایا کہ جہنم، النار، وہ آگ ہے جس کا وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے کافروں سے، وبئس المصیر، اور برا ہوگا ٹھکانہ۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی جو ہے جہالت پر آ جائے، بس اس کو اس کے انجام کی بات بتلا دو، اس کا غصہ کہاں تک جائے گا، ایک خاص لیول تک غصہ پہنچ کر آخر کو ٹھنڈا ہونا ہے اس کو۔ فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اس سے بری بات جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کیا اور برا ٹھکانہ ہے۔ آگے ہو گیا؟ ارے بھائی ایک رکوع ہو جاتا ہے۔ 47 سورہ الحج آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
फनिअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाह। जो मज़मून गुज़िश्ता आयतों से चल रहा है वो मज़मून है अल्लाह की वहदानियत का, अक़ीदे तौहीद का। माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है सुब्हानहू व तआला, और इबादत और सजदा और दुआएं करना ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होना चाहिए। ये है वो मज़मून। उसके लिए अल्लाह की कुदरत, उसकी सिफतें इस तौर पर सामने लाई गईं और लाई जा रही हैं कि हर आदमी थोड़ा सा भी इल्म रखे तो वह इस बात को समझ सकता है कि ये वो सिफतें हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी और में नहीं पाई जाती। जब किसी और में नहीं पाई जाती तो जो हक हमने अल्लाह का अपने लिए अपने ऊपर तजवीज़ किया है उस हक में किसी और को शरीक ही नहीं किया जा सकता। खुद ब खुद ये बात समझ में आती। मसलन इसमें एक बिल्कुल वाज़ेह दलील दी जा रही है। फरमाया कि ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे लिए एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह। जो लोग अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हैं वो एक मक्खी तो पैदा ही नहीं कर सकते। लन यख्लुकू, हरगिज नहीं पैदा कर सकते एक मक्खी भी। वलौ इज्तमऊ लह, एक माबूद नहीं, अगर सारे माबूदों को इकट्ठा कर लो और सारे मिलकर के आपस में एक दूसरे की मदद करें इस बात में कि भाई सब मिलकर एक मक्खी बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। इतनी भी कुदरत, यानी ना तो इंडिविजुअल किसी एक माबूद में जिसको तुमने माबूद बनाया और ना कलेक्टिवली उन सब के अंदर एज ए ग्रुप, किसी तरह भी नहीं। आप जानते हैं कि भाई मुशरिकों के यहाँ जब वो शिर्क पर कमर बस्ता होते हैं तो फिर किसी एक माबूद को पर तो उनकी कनात होती नहीं, फिर तो दो और तीन और बल्कि सैकड़ों और हजारों और लाखों और मिलियंस और बिलियंस माबूद बनते चले जाते हैं। इसलिए फरमाया कि सब मिल जाएं, एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। और पैदा करना तो किसको कहते हैं? वइन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ू मिन। अगर मक्खी उनसे कोई चीज लेके भी चली जाए, वहां से देखा होगा आपने बुतों के सामने चढ़ावे रखे हुए हैं मिठाइयों के, इसके उसके, तो अब जो खाने और पीने की चीजें हैं तो मक्खियां तो आनी हैं। तो वो कैसे वो माबूद हैं कि मक्खी अगर उनके हिस्से की वो चीज मक्खियों के वास्ते थोड़ी लाके रखी गई थी, वो तो उन माबूद के लिए रखी गई थी, लेकिन मक्खियां आके खा रही हैं। और माया कि वइन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाब, अगर मक्खी कोई वहां से कोई चीज उठा ले और छीन ले तो ला यस्तनक़िज़ू मिन, उससे तो ले भी नहीं सकते वापस कि भाई कहां ले जा रही, मेरा हिस्सा तू दे, ये भी नहीं कर सकते। तो जो इतने माजूर हैं और इतने मजबूर हैं कि वो न पैदा कर सकें और न वो किसी को अपनी तरफ से दफा कर सकें, हटा सकें, वो माबूद कहां से बन गए? ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब। तो मालूम हुआ मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहे हैं वो भी कमजोर, तो मदद कैसे हो सकती है? उधर से मदद तो होगी, कमजोर ताकतवर का सहारा हासिल कर रहा है तो मदद मिल जाएगी, तो निजात उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन अगर एक डूबता हुआ दूसरे डूबते हुए से कहता है मुझे बचा, अरे वो तो मैं खुद ही डूब रहा हूं, तुझे कहां से बचा लूंगा? तो ज़ऊफ़ अत्तालिब वल मतलूब, मांगने वाला, तलब करने वाला भी कमजोर और अल मतलूब जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। वाक़या यह है कुरान की आयात में अगर जिसको मैं कहता हूं डूब करके अगर देखा जाए पूरे कॉन्शियसनेस तवज्जो के साथ तो दिल हिल जाता है। कहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मकाम और कहां ये हसरत वाले अल्फाज समझ में आए, सिवाय इसके कि अल्लाह को बेहद प्यार है बंदों से। एक माँ बाप जिनके लिए औलाद से ज्यादा कोई अजीज नहीं होता, और आप इस बात को भी तस्लीम करेंगे कि माँ बाप भी जोर आवर होते हैं, औलाद तो कमजोर है, माँ बाप ताकतवर हैं। छोटा सा बच्चा, उसके सामने माँ बाप कहां से मजबूर हो जाएंगे, लेकिन वो मोहब्बत क्या है?
جب نصیحتیں کر رہے ہیں بچہ مان نہیں رہا ہے، ڈانٹ رہے ہیں بچہ مان نہیں رہا ہے، تو کبھی کبھی ماں باپ حسرت میں کہتے ہیں کاش یہ سمجھ لیتے کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ حسرت ہے۔ کیوں ہے؟ کیا تم اتنے مجبور ہو گئے کہ حسرت کرنے لگے؟ کہا جائے گا مجبور نہیں ہے، مگر محبت جو ہے وہ یہ اصل میں اس مقام پر لے آئی ہے کہ حسرت بھرے الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے مثال دی کہ بات کو یہاں سمجھا جائے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کہاں اللہ کا مقام اور کہاں اس کے ساتھ دوسرے لا کر معبود بٹھا رہے ہیں؟ کہاں سے برابری ہو سکتی ہے اللہ کے ساتھ ان کی؟ تو اللہ کو نہیں سمجھا انہوں نے، تبھی تو دوسروں کو لا کر اس جگہ بٹھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی ہیں اور غالب ہیں۔ تو لقوی کا مطلب یہ ہوا کہ ساری قوتوں کا مرکز اس کی ذات ہے، کوئی اس کے اس درجے میں کوئی اس کے برابر کا نہیں، اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور العزیز کے معنی یہ ہے کہ وہ مجبور نہیں، جو وہ فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس فیصلے کو نافذ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو مزاحم ہو اور رکاوٹ کھڑی کر دے اس کے فیصلے کرنے میں یا اس کے فیصلے کے نفاذ میں۔ العزیز کے معنی ان اللہ لقوی عزیز، یہ ہے اللہ کی شان۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ رہ گئی بات اب، چونکہ توحید اور رسالت یہ دو بیسک عقیدے ہیں بنیادی، اور اسی واسطے قرآن حکیم میں دلائل اس طرح سے کمبائنڈ چلتے ہیں، ملے جلے۔ عقیدہ توحید کے دلائل آ رہے ہیں، ساتھ میں بیچ میں رسالت کے دلیل آ رہے ہیں، رسالت کے دلائل دیے جا رہے ہیں، بیچ میں عقیدہ توحید کے۔ کیوں؟ یہ میں اس کی وجہ بتلا دوں۔ حالانکہ اتنا ہی امپورٹنٹ اور اہم ایک تیسرا عقیدہ ہے جس کو قرآن اہم بتاتا ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت۔ ایک لحاظ سے وہ سب سے زیادہ اہم عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، اس لیے کہ اگر عقیدہ آخرت نہ ہو اور صرف اللہ کو مانتے ہوں لوگ، ان کی زندگی کا رخ جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو کسی نہ کسی عنوان سے تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، لیکن اگر آخرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہے جو کچھ ہے، ان کی زندگی کا انداز دوسرا ہوگا۔ اور جن کا یہ ہے عقیدہ، مرنا ہے، مر کر جینا ہے، اور جی کر اپنی زندگی کی اچھائی اور برائیوں کا جواب دینا ہے، ان کی زندگی کا رخ دوسرا ہوگا۔ اسی لیے قرآن عقیدہ آخرت پر بہت زور دیتا ہے، مگر میں نے کہا کہ کمبائن نہیں ہوتا، اس کے بحث عقیدہ توحید سے یا عقیدہ رسالت سے۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید میں ایک رشتہ ہے، لنک، اور رشتہ کیا ہے کہ انسان عقیدہ توحید کے حق ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ رسالت کا اقرار نہ کرتا ہو۔ سمجھا؟ اگر کوئی شخص رسول کو نہ مانے، کوئی سورس آف نالج، کوئی ذریعہ علم اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو جیسا کہ اس کا رتبہ اور اس کا درجہ اس کے مطابق مان لے، ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، میں نے کہا آپ سے عرض کیا، سب مانتے ہیں، وہ ہندوستان کے مشرک ہوں یا وہ یہ نصارہ ہوں یا کوئی اور ہوں، کسی زمانے کے مشرک ہوں، اللہ کو مانتے ضرور ہیں۔ مکے کے مشرک کیا انکار کرتے تھے؟ مانتے تو تھے، مگر آپ دیکھتے ہیں جس طرح اللہ کو ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانا۔ وجہ یہ ہے کہ رسول کو نہیں مانا۔ رسول کو مانتے تو معلوم ہوتا کہ اللہ کو کس طرح ماننا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ عقیدہ رسالت سے، اور عقیدہ رسالت جو ہے وہ عقیدہ توحید سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ایک عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک دوسرا عقیدہ نہ ہو، اور وہ عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک یہ عقیدہ صحیح نہ ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس واسطے یہاں عقیدہ توحید کے دلائل کے ساتھ ساتھ اب بیچ میں ایک رسالت کا مسئلہ ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ یہ بات کہ صاحب نبی یہی کیوں ہو، ان میں کیا بات تھی کہ انہی کو اللہ نے نبی بنایا، کوئی اور دنیا میں نہیں ملا تھا اللہ میاں کو رسول بنانے کے واسطے، کہا کرتے تھے مکے والے۔ اس لیے کہ جن کا مزاج یہ بن چکا تھا کہ ان کے ہاں ایک ہی ترازو تھی لوگوں کو کی عزت اور ذلت کے واسطے تولنے کے لیے، اور وہ تھی مال۔ جتنا مال ہے اتنی عزت والا ہے، جتنا مال کم ہے اتنی ہی عزت کم ہے۔ یہ ترازو جن لوگوں کے پاس تھی وہ بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کیسے دیتے؟ اس لیے کہ خود مال کے اعتبار سے خود غریب،
اور جس دادا نے پرورش کی وہ بھی کوئی مالدار نہیں، اور جس چچا نے پرورش کی ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بیٹے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا تھا کہ ان کا خرچ کا ذمہ دار میں ہوں. تو کوئی تو بات تھی کہ ابو طالب کے اوپر خرچ کا اتنا بوجھ پڑا ہوا تھا کہ آپ نے ان کے اس خرچ کے بوجھ کو بھی کم کیا ہے. تو آپ کے پرورش کرنے والے جو تھے اس دنیا میں وہ غریب، خود آپ غریب، تو اب ان کی عزت کی کیا صورت ہوتی ان لوگوں کی نظروں میں کہ جو مال کی بنیاد پر کسی کو عزت دیا کرتے ہیں. تو وہ اسی واسطے کہا کرتے تھے کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. اللہ میاں کو یہی ملے تھے رسول بنانے کو؟ کیا مکے اور طائف کے اندر اتنے بڑے بڑے عزت والے لوگ ہیں، سب مر گئے، ان کے اوپر نہیں قرآن اتارا جا سکتا تھا؟ یہ تھا ان کا اعتراض. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، کئی جگہ اس کا جواب دیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی رحمت کو جس طرح جس کے پاس بھیجے. تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ کہ تمہاری کوئی جاگیر ہے یہ کہ یہ رحمت فلاں کے یہاں کیوں نہیں آئی اور فلاں کے یہاں کیوں نہیں آئی؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے وہ رحمت کا مستحق بنا دے. کہیں تو یہ جواب دیا گیا الزام. اور یہاں بھی اس کو دوسرے لفظوں میں کہا گیا اللہ انتخاب کرتا ہے فرشتوں میں سے، اور آگے ومن الناس اور لوگوں میں سے رسالت کے واسطے جس کو چاہتا ہے. فرشتوں میں بھی تو رسول ہوتے ہیں، لیکن ان رسولوں کا کام کیا ہے؟ ان رسولوں کا کام لوگوں کی اصلاح اور تربیت نہیں ہے. ان رسولوں کا کام ہے اللہ کے پیغام کو لینا اور پہنچا دینا جہاں اس کو جانا ہے. اسی بات سے رسول الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. حضرت جبریل جو ہیں وہ اس اعتبار سے رسول ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام وہاں سے لے کر کے اور جن انبیاء تک پہنچانا ہے ان انبیاء تک پہنچاتے ہیں. تو فرشتوں میں بھی رسول اور لوگوں میں بھی رسول. تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں. اب فرشتوں میں تو کبھی اعتراض نہیں ہوا کہ اللہ نے جبریل کو کیوں رسول بنایا؟ کیا اور کوئی نہیں ملا تھا کیا؟ تو آخر انسانوں کو کیسے اس بات کی ہمت اور جرأت ہوتی ہے کہ اللہ میاں پر اس بات کا اعتراض ہو کہ فلاں کو کیوں رسول بنایا اور فلاں کو کیوں نہ بنایا؟ تم کون ہو بیچ میں دخل دینے والے؟ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. جو کچھ یہ لوگ بولتے رہتے ہیں اور بک بک کرتے رہتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہ بڑی بھاری بات ہے جو یہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کے حالات سے بھی خوب باخبر ہیں، دیکھتے ہیں. لہذا مطلب یہ ہے کہ تیار ہو جاؤ اس سزا کے لیے کہ جو تمہارے اس طرح کی باتوں کے نتیجے میں ہونی چاہیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے یہ بات پھر اسی عقیدہ توحید کے تعلق سے آ رہی ہے، اور بات بہت سمپل سی ہے مگر گہری بھی ہے. فرمایا کہ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. پہلے تو اس کے معنی سمجھ لیجئے. ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کا لفظی ترجمہ میں نے کیا جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ بھئی انسانوں کا حال کیا ہے، بلکہ ہر مخلوق کا حال یہ ہے کہ بھئی جدھر کو اس کا رخ ہے ادھر کو دیکھ رہا ہے. اگر ادھر رخ نہیں ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو 50% جو کہ یہ کہ جتنی چاروں سمتیں ہیں ان چار سمت میں بہت مشکل سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% اس کے گویا آنکھوں کے سامنے اور 50% جو ہے وہ غائب ہے. یہ کہیں گے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں ہے. اس کا علم ہر جہت سے مکمل ہے. وہ ہمارا اور آگا پیچھے ہوگا لیکن اللہ کا نہیں. ایک تو یہ سیدھی بات. دوسرا ما بین ایدیہم وما خلفہم کے معنی یہ بھی ہیں ماضی اور مستقبل. آگے کیا ہے؟ جو آنے والا ہے. پیچھے کیا ہے؟ جو چلا گیا. ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا علم صحیح بات ہی ہے کہ ماضی کا بہت تھوڑا، مستقبل کا زیرو، تھوڑا بہت اگر ہے تو حال کا ہے، پریزنٹ کا. یہ ہے ہمارے علم. اللہ سبحانہ و تعالی کا علم جو ہے ازلی ہے اور ابدی ہے. جو گزر چکا ہے ہمارے اعتبار سے اس کا بھی علم مکمل اللہ کے پاس ہے. جو ابھی نہیں آیا اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. پریزنٹ کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ جو چیز ہمارے پاس نہیں اس کو اللہ بتلا رہے ہیں. ماضی اور مستقبل کا علم. تو اللہ کا علم جو ہے وہ ایک لمیٹڈ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، غیر محدود ہے. تو ذات اس کی غیر محدود اور صفت علم غیر محدود. یہاں علم کو خاص طور پر کیوں لائے؟ دو وجہ سے. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جس طرح ذات میں تقسیم نہیں کر سکتے
کہ صاحب پہلے ہاتھ ہے کہ پہلے سر ہے کہ پہلے پیر ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کی صفتوں میں بھی کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ کیا کہ اللہ میاں پہلے سمیع تھے، پھر بعد میں بصیر ہوئے، پھر بعد میں قدیر ہوئے، یہ نہیں ہوگا۔ ذات ہمیشہ سے ہے، صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، ایک تو یہ ہوگا۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں درجہ بندی کی جا سکتی ہو بالفرض والمحال، تو سب سے اول درجے کی جو صفت ہوگی وہ ہوگی علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے تو اس کا علم ہونا چاہیے، علم نہیں تو آپ کام کیسے کریں گے؟ یہ صاحب آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں، کارپینٹر جو ہے وہ اس کو ٹیبل بنائے گا، میں اور آپ تو نہیں بنا سکتے۔ کیوں نہیں بنا سکتے میں اور آپ؟ مجھے علم نہیں، کیسے ٹیبل بنے گی؟ کارپینٹر جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، وہ بنا دے گا یہ ٹیبل۔ کسی بھی چیز سے پہلے علم ہونا ہے، علم ہے تو اور کچھ چیزیں آئیں گی، یا علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، معلوم ہوا کہ ساری صفتوں سے پہلے اور بنیادی جو علم ہے وہ بھی مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ تو جو صفتیں اس کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اس پر بیس کرنے والی ہیں، وہ تو خود بخود اللہ کے پاس مکمل ہوں گی، جب اصل جو صفت ہے وہ بھی اللہ کے پاس مکمل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ مشرکین، یہ مضمون بہت خاص ہے، مشرکین جو دوسروں کی پوجا کرتے تھے وہ یہ مانتے ہوئے پوجا نہیں کرتے تھے کہ اتنے ہی یہ بھی قادر ہیں جتنے اللہ قادر ہیں، ان کی تمام صفتیں اتنی ہی مکمل ہیں جتنی اللہ کے اندر ہیں، یہ کبھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں ان کی پوجا کرتے تھے؟ اس کو میں پہلے تھوڑا سا تفصیل سے بتلا دوں، تھوڑا ایک مثال سے۔ دیکھیے، کوئی حکومت دنیا میں اس زمین کے اوپر نہیں چلتی جب تک کہ وہ امیر صاحب یا حاکم صاحب یا پریزیڈنٹ صاحب یا بادشاہ سلامت کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ پوری ٹیم نہ ہو۔ کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں تو کوئی فارن منسٹر ہیں تو کوئی فائنانس منسٹر ہیں تو کوئی کچھ اور ہیں تو کوئی کچھ اور ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو وہ تنہا جو ہیں وہ حکومت چلا ہی نہیں سکتے، مجبور ہیں وہ اس بات کے لیے کہ ان کے ساتھ پوری کیبنٹ ہو اور وہ کام چلے۔ اب وہ کیبنٹ کا جو ہیڈ ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، اس کو پورا پاور ہوتا ہے۔ پاور کہاں سے ملا ہوا ہے؟ پریزیڈنٹ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے، امیر کی طرف سے، جس نے بھی دیا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، لیکن اب اس کو اختیار ہے۔ اب اگر آپ کو اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کچھ کام ہے، کہاں جائیں گے آپ ہرگز یہ نہیں کریں گے کہ صاحب ان وزیر صاحب کو چھوڑ بادشاہ سلامت تک یہ پریزیڈنٹ صاحب تک پہنچ جائیں، بھائی ان کو کیا ضرورت ہے، انہی کا تو اصل اختیار ہے، انہی پاس پہنچ جاؤ۔ وہ بھی کیا کہیں گے، وہاں جاؤ، کیونکہ ہم نے ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں؟ تو اگر کوئی کام بالفرض ایسا ہے کہ ان منسٹر صاحب کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ ان سے آگے کا ہے، تب بھی انہی کے پاس جانا پڑے گا، ان کے تھرو وہاں تک پہنچے گی بات۔ یہ بھی تسلیم ہے؟ یہی سمجھا کرتے تھے مشرکین مکہ اور ساری دنیا کے مشرکین۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے کچھ بات ہم کو مل نہیں سکتی جب تک کہ یہ لوگ یہ نہ راضی ہوں۔ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے، ان کے پاس وہ ہے۔ جب یہ ضرورت ہے تو ان کے پاس جائیں گے، وہ ضرورت ہوگی تو ان کے پاس جائیں گے، وہ ضرورت ہوگی ان کے پاس۔ چنانچہ یہ تھا، سفر میں جانا ہے تو سفر ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، چڑھاوا لے کر اس بت کے پاس پہنچ گئے۔ اولاد چاہیے تو اولاد کے لیے یہ چڑھاوا لے کر اس بت کے پاس پہنچ گئے، کچھ اور چاہیے تو یہی ہوتا تھا۔ ڈپارٹمنٹ تقسیم تھے۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے ایک ہی آیت سے اس پورے مضمون کو بتلا دیا، انہیں ان کے عقیدے کے، کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ذریعہ ہے یہ، اللہ کا قرب وہ بھی چاہتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تک براہ راست رسائی کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ جس طرح دنیا کا نظام نہیں چلتا، اسی طرح سے اللہ میاں کے یہاں بھی یہی قاعدہ اور قانون ہے، اللہ میاں کے نظام بھی اس کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ ذرائع ہیں اللہ تک پہنچنے کے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے۔ یہ تھی وہ بات۔ یہاں جس کو میں ایک لفظ میں کہتا ہوں سفارشی، مگر سفارشی جو ہیں ان کی دو پوزیشن ہیں۔ ایک سفارشی تو یہ ہے
کہ اگر آقا اجازت دے دیں تو سفارش کر سکتے ہیں، اگر آقا اجازت نہ دیں تو ان کو سفارش کے لیے لفظ منہ سے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک درجہ تو یہ ہے، سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نہیں، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں، ان کا اتنا رتبہ بلند ہے کہ جا کر وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر کے اور کہیں گے میری بات مان لیجیے، اور وہ مان جائیں گے۔ ایک درجہ سفارش کا یہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے سفارشی ہمارے ہیں اور ان کا وہ